بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو کلہاڑا پاکستان میں دیہات میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آج کل اگر کلہاڑے کا ذکر ذہن میں آئے تو فوراً ترگت کا نام ذہن میں آتا ہے۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے اس مشہور کردار نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے شائقین کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ ترگت کے کلہاڑا چلانے کے انداز نے سب کو اپنے سحر میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ترگت آلپ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ واقعی اتنا بہادر تھا جتنا اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، یا پھر یہ ایک فرضی کردار ہے؟ ترگت آلپ کی اصل قبر کہاں موجود ہے اور ارطغرل غازی کے مقبرے کے باہر موجود قبر کی کیا اصلیت ہے؟ یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو ہر وقت اور بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو ترگت آلپ ایک عظیم جنگجو، سپاہی اور مدبر حکمران تھا۔ ترگت آلپ 1200 میں سلجوقی سلطان رکن الدین کے دور میں پیدا ہوا۔ اس کی جائے پیدائش پر مؤرخین کا اتفاق نہیں ہے۔ ترگت کا تعلق کائی قبیلے سے تھا۔ وہ ارطغرل غازی کا بچپن کا دوست تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی ترگت کے والدین ایک لڑائی میں شہید ہونے کے بعد ترگت آلپ کی پرورش ارطغرل غازی کے والد سلمان شاہ کے پاس ہوئی۔ ارطغرل غازی اور ترگت دونوں ایک دوسرے کے بچپن کے دوست تھے۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں پروان چڑھے۔ ترگت نے جنگی مہارت اور تیر اندازی کی تربیت سلمان شاہ سے حاصل کی، لیکن ترگت نے لڑائی کے لیے روایتی انداز یعنی کہ تلوار کے بجائے کلہاڑے کا استعمال کیا۔ ترگت کے کلہاڑے آج بھی ترکی کے شہر استنبول کے ملٹری میوزیم میں نمائش کے لیے موجود ہیں۔ ترگت کا کلہاڑا چلانے کا انداز سب سے الگ اور سب سے مختلف تھا۔ وہ کلہاڑے سے دشمن کے پرخچے اڑا دیا کرتا تھا۔ وہ جنگی قابلیت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ذہانیت کا بھی مالک تھا۔ ارطغرل غازی کے دور میں ترگت آلپ اس کے سفیر اور اس کے نیب کی حیثیت سے کام کرتا تھا، یہاں تک کہ ارطغرل غازی نے اسے اپنے تمام لشکر کا، اپنی تمام سپاہ کا سپاہ سالار مقرر کر رکھا تھا۔ اس کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ارطغرل غازی سے لے کر اورحان غازی تک سلطنت عثمانیہ کے 3 حکمرانوں کی فوج کا سپاہ سالار ترگت آلپ تھا۔ ترگت آلپ ارطغرل غازی کے ساتھ مل کر سلجوق سلطنت کے لیے لڑتا رہا۔ سلجوق سلطنت سے علیحدگی کے بعد عثمانیوں سے وفاداری میں بھی ترگت آلپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ترگت آلپ ان چند لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ارطغرل غازی کے ساتھ مل کر سوغوت کی جانب ہجرت کی تھی۔ سوغوت میں ترگت آلپ بے شمار لڑائیوں میں ارطغرل غازی کے شانہ بشانہ لڑتا رہا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے میں بھی ترگت آلپ کا کردار سر فہرست ہے۔ دوستو 1325 ہجری میں اورحان غازی کے حکم پر جنگ کے دوران ترگت آلپ کو شہادت نصیب ہوئی، جس کی اس کو برسوں سے تمنا تھی۔ ترگت آلپ نے اپنی زندگی میں 7 کلہاڑیوں کا استعمال کیا۔ دوستو ترگت کی شہادت کے وقت اس کے ہاتھ میں اس کا ٹریڈ مارک یعنی کہ کلہاڑا موجود تھا۔ دوستو 1325 میں ترگت آلپ 125 سال کی عمر میں اورحان غازی کے حکم پر ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے جنگ کے دوران دشمنوں سے لڑتے ہوئے اس حال میں شہید ہوئے کہ کلہاڑا ان کے ہاتھ میں تھا اور سینے سے خون بہہ بہہ کر ریتلی زمین کو سیراب کر رہا تھا۔ 1877 میں روس ترکی جنگ کے دوران موجودہ بلغاریہ کے مسلمانوں نے ایک شہر بسایا جس کا نام اس وقت کے سلطان کے مشورے سے ترگت آلپ کی کاوشوں، اس کی جنگی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ترگت آلپ کے نام سے گاؤں کا نام ترگت آلپ کے نام سے منسوب کیا گیا۔ دوستو ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی داستان کے مطابق ترگت آلپ کی پہلی شادی کائی قبیلے کی ایک خاتون شاہینہ نامی خاتون سے ہوتی ہے۔ منگولوں کے حملوں کے دوران شاہینہ کی شہادت کے بعد ترگت آلپ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ارطغرل غازی کے مشن کی خاطر لڑنا تھا۔ ارطغرل غازی نے ایک دشمن قبیلے سے جنگ سے بچنے کے لیے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے ترگت کا نکاح کروا دیا تھا۔ ترگت کی یہ بیوی اصلاحان خاتون تھی۔ اصلاحان خاتون اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے انتقال کے بعد قبیلے کی سردار بن گئی، لیکن حالات خراب ہونے پر ارطغرل غازی نے اصلاحان خاتون کو عہدے سے ہٹا کر ترگت آلپ کو قبیلے کا سردار بنا دیا تھا۔
तुर्गत आल्प ने अपनी दूसरी बीवी की शहादत के बाद दोबारा शादी नहीं की। दोस्तों, तुर्गत आल्प का मकबरा तुर्गत आल्प गांव अनिगोल तुर्की के कब्रिस्तान में वाक़े है और इर्तुगरुल गाजी के मकबरे के बाहर तुर्गत आल्प के नाम से मशहूर तुर्गत आल्प के नाम से मंसूब एक एजाजी कब्र भी है, जो कि उनकी असली आरामगाह नहीं है। सल्तनत उस्मानिया के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिसने 99 साल की उम्र में सल्तनत का पहला शहर अनाजुल फतह किया, सल्तनत की 4 नस्लों के साथ मिलकर जंगें लड़ी और इर्तुगरुल गाजी का सबसे वफादार सपूत, जिसने इर्तुगरुल गाजी की मौत के बाद उसके बेटे और उसके पोतों का भी साथ दिया। ड्रामा सीरियल इर्तुगरुल गाजी के इस किरदार तुर्गत आल्प से आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।